بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد وبعد۔ محترم بھائیو، ایک سوال ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کس لیے پیدا کیا۔ دوسرا سوال ہے کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے، سب سے بڑا گناہ کیا ہے۔ ان دونوں سوالوں کا جواب میں آپ کو اس مجلس میں دینے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اپنی پوجا کے لیے، صرف اکیلے، کسی دوسرے کو شامل نہیں کرنا ہے، کسی دوسرے کو نہیں پوجنا ہے، کسی دوسرے کی عبادت نہیں کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسان اور جنات کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، میری عبادت کرے، کس کی؟ اللہ کی۔ مفسرین لکھتے ہیں یعبدون کا مطلب ہے یوحدون، یعنی صرف اسی کی عبادت جو بھی ہو، سجدہ ہو، رکوع ہو، دعا ہو، نظر و نیاز ہو، ہے کہ نہیں، استغاثہ اور فریاد ہو، کوئی چیز مانگنا ہو، اولاد مانگنا ہو، بارش مانگنا ہو، روزی مانگنا ہو، یوحدون، صرف اسی سے، صرف اسی سے، یہی مقصد ہے۔ اور اس میں ایک اور سوال یہ ہے کہ جتنے بھی نبی آئے دنیا میں، انبیاء کرام جتنے بھی دنیا میں آئے، آدم علیہ السلام سے لے کر کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک، وہ کس لیے آئے؟ اللہ تعالیٰ خود اس کا جواب دیتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، کہ میں نے جتنے بھی نبی بھیجے، 1,00,000 سے زیادہ، جس قوم میں بھی، سب کو اسی لیے بھیجے کہ لوگوں کو بتائے کہ صرف اور صرف عبادت اللہ کی کرنی ہے، صرف اور صرف عبادت اللہ کی کرنی ہے۔ انسان کو پیدا بھی کیا صرف اپنی عبادت کے لیے، نبیوں کو بھیجا بھی لوگوں کو بتانے کے لیے کہ عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے اور کسی کی نہیں کرنی، اور کسی کی نہیں کرنی ہے۔ اور جو سب سے بڑا گناہ ہے، اکبر الکبائر جس کو کہا گیا ہے، سب سے بڑا گناہ، یہی وجہ ہے کہ وہ شرک ہے، وہ شرک ہے۔ جب آدمی توحید سے ہٹتا ہے، توحید چھوڑتا ہے، صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے کو توحید بولتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ صرف ایک اللہ کی عبادت کو، اللہ کو خالق، مالک، رازق جاننا، اپنے نام میں، اسماء و صفات میں اللہ اکیلا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کے کوئی برابر نہیں، اس کے جیسا کوئی نہیں، ہے کہ نہیں؟ وہ یکتا ہے، تنہا ہے، اس کی کوئی بیوی نہیں، کوئی اولاد نہیں، کوئی باپ نہیں ہے، اس کو اونگھ تک نہیں آتی، نیند تک نہیں آتی، یہی توحید ہے کہ نہیں؟ یہی توحید ہے۔ اور جب انبیاء کرام نے آ کر کے جب بتا دیا کہ اسی توحید کو اختیار کرنا ہے، تو اس کے ساتھ جو شرک کرے گا ان ساری چیزوں میں، اس کو ساجد ٹھہرائے گا کسی کو، جیسے کوئی کہہ دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا تو ہے لیکن ہم فلاں ولی سے بھی مانگ سکتے ہیں، فلاں بزرگ سے بھی مانگ سکتے ہیں، استغاثہ کر سکتے ہیں، تو یہی شرک ہو جائے گا، ہے کہ نہیں؟ دعا کرنا کس سے ہے؟ اللہ سے۔ مانگنا کس سے؟ اللہ سے۔ اولاد مانگنا کس سے؟ اللہ سے۔ روزی مانگنا ہے اللہ سے، ہم نے کسی اور سے مانگ لیا، تو یہی شرک ہے۔ جھکنا کس کے سامنے ہے؟ رکوع کس کے سامنے کرنا ہے؟ اللہ کے سامنے، نماز میں۔ سجدہ کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ کے لیے۔ اگر ہم نے رکوع کر دیا کسی اور کے سامنے، سجدہ کر دیا کسی اور کے سامنے، کسی قبر کے سامنے، کسی مورتی کے سامنے، کسی پتھر کے سامنے، ہے کہ نہیں؟ تو یہ کیا ہو جائے گا؟ شرک ہوگا۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کے لیے ہم کو پیدا کیا، دنیا بھی بنائی کس کے لیے؟ توحید کے لیے، ایک اپنی صرف عبادت کے لیے۔ تو جو آدمی اس کے ساتھ شرک کرتا ہے تو یہ کتنا بڑا گناہ ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان الشرک لظلم عظیم، شرک
بہت بڑا ظلم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شرک کو نہیں معاف کرے گا۔ سارے گناہ معاف کر سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، توبہ سے معاف کر سکتا ہے، اور وہ شرک کو بھی توبہ سے معاف کر سکتا ہے، آدمی توبہ کرے تو معاف کر سکتا ہے۔ باقی نیکیوں کے ذریعے بہت سارے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ شفاعت، قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے، سفارش سے بڑے بڑے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن بڑے گناہوں میں یہ سب سے بڑا ایسا گناہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ کو معاف ہی نہیں کرے گا۔ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ یہ چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے، یہ چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے اپنی عبادت کے لیے، کہتا ہے کہ روزی میں دیتا ہوں، اولاد میں دیتا ہوں، بارش میں برساتا ہوں، کھیتوں میں بالیاں میں نکالتا ہوں، چاند اور سورج کو میں نکالتا اور ڈباتا ہوں، آسمان و زمین کو میں نے پیدا کیا، فرشتوں کو میں نے پیدا کیا، دنیا میں نے بنائی، ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سب کچھ میں نے کیا، پھر اس کو چھوڑ کر کے دوسرے سے کیسے مانگ سکتے ہیں؟ کتنا بڑا گناہ ہونا چاہیے، کتنا بڑا گناہ ہونا چاہیے۔ میں آپ کو کسی آدمی کو کوئی چیز دوں، یہ موبائل اٹھا کر کے کسی کو دوں کہ یہ لو موبائل، ٹھیک ہے، شکریہ کس کا ادا کرنا ہے؟ میرا شکریہ ادا کرنا ہے نا۔ ابھی میں اگر کوئی چیز دوں تو میرا شکریہ ادا کرنا ہے، مجھ کو چھوڑ کر کے کسی اور کا شکریہ ادا کرنا ہے، بھائی بھائی بہت بہت شکریہ موبائل مل گیا، وہ چیز مجھ کو کتنی بری لگے گی، ہے کہ نہیں؟ وہ چیز پھر کبھی دوں گا کوئی چیز؟ آپ ہی کسی کو، کسی پڑوسی کو یا کسی غریب کو یا کسی بھی انسان کو کوئی چیز آپ دے دے گھر میں، گاؤں میں، وہ آپ کا شکریہ ادا نہیں کر رہا ہے، کسی بغل والے کا شکریہ ادا کر رہا ہے، تو آپ کبھی اس کو کوئی چیز دیں گے؟ نہیں دیں گے، دینے میں بھی 10 بار سوچیں گے۔ آپ کے ساتھ کتنا بڑا ظلم ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ سب کچھ پیدا کرنے والا، سب کو بنانے والا، پھر اس کو چھوڑ کر کے شکریہ کسی اور کا ادا کر رہے ہیں، یعنی سجدہ کسی اور کو کر رہے ہیں، مانگ کسی اور سے رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو یہی اسی وجہ سے سب سے بڑا ظلم اللہ تعالیٰ نے کہا، اور اس کی معافی نہیں ہے۔ اس کی اگر آدمی کوئی مر گیا، توبہ نہیں کیا موت سے پہلے، شرک سے توبہ نہیں کیا، مر گیا، تو پھر اس کی معافی ہے ہی نہیں اللہ تعالیٰ کے، نہ کسی کی شفاعت سے، نہ کسی کی سفارش سے، نہ کسی عمل سے۔ جتنا بھی عمل کیا ہے، لا يحبطن عملک، نبی کو کہا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر شرک کرو گے تو لا يحبطن عملک، سارا عمل برباد، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جتنا بھی ہے سب برباد، یعنی قیامت کے دن ذرہ برابر کوئی بھی نیکی کام نہیں کرے۔ نبی کا بیٹا بھی ہو، شرک کرتا ہے، مر گیا، جہنم میں جائے گا۔ نبی کا باپ بھی ہو، شرک کرتا ہے، مر گیا، جہنم میں جائے گا۔ نبی کی بیوی بھی ہو، شرک کرتی ہے، مر گئی، جہنم میں جائے گی۔ ایسا ہے نا قرآن مجید میں انبیاء کرام کی بیوی، بیٹے، باپ کا تذکرہ ہے نا، یہ سب کہاں گئے؟ جہنم میں۔ کیوں؟ نبی سفارش نہیں کر سکتے ان کے لیے؟ اپنے باپ کے لیے کوئی نبی نہیں سفارش کرے گا، اپنے بیٹے کے لیے نہیں کرے گا، بیوی کے لیے نہیں کرے گا، ضرور کرے گا، کر سکتا ہے، لیکن اللہ نے منع کر دیا، کہا کہ نہیں، ان کی سفارش نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے سلسلے میں کوئی بھی بات اللہ تبارک و تعالی نہیں قبول کرے گا۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا، جب بارش کا پانی آیا، سیلاب آیا، تو نوح علیہ السلام نے کہا، اے اللہ انہ من اہلی، یہ تو میرا بیٹا ہے، میرے خاندان میں سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا لیس من اہلک، تیرا بیٹا ہوتے ہوئے بھی تمہارے خاندان میں سے نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، اس کا عمل برا ہے، اس کا عمل برا ہے۔ کہاں گیا؟ جہنم میں گیا، جہنم میں گیا۔ تو یہ شرک اللہ تعالیٰ کبھی نہیں معاف کرے گا، خیال رہے۔ اچھا، کمال یہ ہے، غور کیجئے، ہم سب مسلمان ہیں، کیسے مسلمان ہوئے؟ کلمہ پڑھ کے نا، کلمہ پڑھ کے نا مسلمان ہوئے، بغیر کلمہ پڑھے تو نہیں ہوئے۔ کلمہ کیا ہے سب کو یاد ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمدن رسول اللہ، چھوٹے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہی کلمہ ہے۔ کبھی غور کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جو کلمہ سکھایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا الہ الا اللہ،
اللہ کے وحدانیت کی گواہی دینی ہے، دوسرے کلمے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی رسول آخری رسول ماننا ہے کہ نہیں؟ پہلے کلمے میں توحید ہے، توحید کا اقرار ہے۔ اچھا، اس میں بھی توحید کے اقرار سے پہلے شرک کا انکار ہے۔ لا الہ الا اللہ، دو رکن ہے اس کا، دو رکن ہے، دو بنیاد ہے، دو پیلر ہے اس کلمے کا۔ لا الہ الا اللہ، پہلے یہ نہیں کہا کہ اللہ عبادت کے لائق ہے، نہیں کہا کہ لا الہ، کوئی معبود نہیں، کوئی سچا عبادت کے لائق نہیں، پہلے انکار کروایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے انکار کروایا، ہے کہ نہیں؟ پہلے کہو کہ کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں، لا الہ، الہ سب سمجھتے ہیں نا، عبادت کے لائق، سچا عبادت کے لائق، صحیح عبادت کے لائق کوئی نہیں۔ لا کہتے ہیں نا، کوئی بات جب انکار کرنا ہوتا ہے، لا لا نہیں، پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے کہا، یہ کلمہ سکھایا، لا الہ، پہلے یہ کہو کہ عبادت کے لائق کوئی نہیں، اس کا اقرار ہونا چاہیے، دل سے بھی، زبان سے بھی اور عمل سے بھی۔ سارے جتنی کی بھی عبادت کر رہے ہیں، چاہے وہ مورتی ہو، چاہے فرشتہ ہو، چاہے نبی ہو، چاہے ولی ہو، چاہے وہ قبر والا ہو، چاہے وہ کوئی ہو، کوئی بھی ہو، جن ہو، انس ہو، کوئی بھی ہو، پہلے اس کو چھوڑنا ہے، اس کا انکار کرنا ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے عبادت کے لائق، لا، قطعا نہیں، ہرگز نہیں۔ پھر اس کے بعد اقرار کرو، الا اللہ، سوائے اللہ کے، سوائے اللہ کے۔ بڑی بنیادی چیز ہے یہ، اس ایک کلمہ پر اگر دنیا کے سارے مسلمان غور کریں تو کبھی شرک کریں گے ہی نہیں۔ سب سے پہلے انکار کرنا ہے کہ نہیں؟ اس کے بعد اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا ہے کہ نہیں؟ اگر توحید کو سمجھنا ہے تو سورۃ الاخلاص جو ہے نا قرآن مجید میں، سورۃ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اس میں پوری توحید اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا۔ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، کسی کا وہ محتاج نہیں ہے، ہم عبادت کریں اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، ہے کہ نہیں؟ کوئی اللہ کی کتنی عبادت کرے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کوئی تاؤں گناہ کرے کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ بے نیاز ہے، نہ اس کو کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے اللہ کو، ہے کہ نہیں؟ لم یلد، کسی کو پیدا نہیں کیا، جنا نہیں کسی کو، کوئی اس کا بیٹا نہیں ہے، لم یولد، کوئی ماں باپ نہیں ہے، لم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ہمسر بھی نہیں ہے، کوئی برابر بھی نہیں ہے کہ نہیں؟ یہی توحید ہے۔ تو یہ توحید ہے جس کی ہم کی حفاظت کرنی ہے، اور ایک شرک ہے اس کے مقابلے میں جسے ہمیں چھوڑنا ہے، دل سے بھی، زبان سے بھی، عمل سے بھی، اس شرک کا انکار کرنا ہے، ضروری ہے انکار کرنا ہے۔ اچھا، شرک آتا کہاں سے ہے؟ شرک آتا کہاں سے ہے؟ کیسے لوگ شرک کرنے لگتے ہیں؟ نوح علیہ السلام کے سلسلے میں بتایا، ان کے سلسلے میں قرآن مجید میں ہے کہ کفار اور مشرکین نے کہا تھا کہ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ نوح علیہ السلام نے جب دعوت دی نا، 950 سال تک دعوت دیتے رہے توحید کی، کوئی ایمان نہیں لایا، ہے کہ نہیں؟ قوم کے لوگ ایمان نہیں لائے، شرک سے کہتے رہے کہ چھوڑ دو شرک، یہ جو مورتیاں بنا کر کے نیک لوگوں کو پوج رہے ہو نا، اسے مانگ رہے ہو، چھوڑ دو۔ تو ان لوگوں نے کیا کہا؟ لا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا، کہا کہ ود، یغوث، یعوق، نصر، اس کو مت چھوڑنا۔ قوم کے جو لوگ تھے کہتے ہیں نہیں نہیں یہ نوح غلط ہے، اس کو مت چھوڑنا۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ کون لیتے؟ ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر، یہ اس قوم کے نیک لوگ تھے، برے لوگ نہیں تھے، یہ اللہ کے اولیاء تھے، یہ اللہ کے اولیاء تھے، نیک لوگ تھے۔ وہ جو مر گئے نا تو شیطان جو ہے نا دل میں ڈالا، آ کر کے کہا کہ یہ نیک لوگ تھے، تم کیا عبادت کرتے ہو؟ عبادت تو یہ کرتے تھے، بڑے پہنچے ہوئے لوگ تھے، کہتے ہیں نا ہمارے ہاں پیر عبد القادر جیلانی بہت پہنچے ہوئے پیر ہیں، فلاں بڑا پہنچے ہوئے پیر ہیں، تو ویسے ہی عبد القادر جیلانی بھی نیک تھے، ولی تھے، ہے کہ نہیں؟ اسی طرح
بہت سارے اولیاء ہیں، یہ بھی نیک تھے، ولی تھے، اور بہت پہلے تھے، آدم علیہ السلام کے بعد، نوح علیہ السلام سے پہلے مر گئے تو کہا کہ یہ تمہاری عبادتیں کیا مانا رکھتی ہیں، تم تو کچھ نہیں کرتے ہو، یہ نیک تھے. ایسا کر کہ ان کی جیسی اگر عبادت کرنا ہے نا تو ان کی صورتیں مورتیاں بنا کر کے رکھو اور ان کو یاد کر کے اللہ کی عبادت کرو. ان کی عبادت نہیں کرنا ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے. ان کو سامنے رکھنا ہے، یاد کرنا ہے کہ یہ ایسی عبادت کرتے تھے، ہے کہ نہیں. تو مورتیاں بنا کر کے سب کا نام رکھ دیا، یہ ود ہے، یغوث ہے، یعوق ہے، نصر ہے کہ نہیں. تو پھر اس کے بعد کچھ وقت گزرا، دوسری نسل آئی، یہ لوگ مر گئے، تو پھر علم ختم ہو گیا، جانکاری ختم ہو گئی. بس اتنا جانتے تھے کہ یہ ولی ہے، اللہ کے ولی ہے. سب کیا کرنے لگے کہ ولی ہے، اللہ کے پہنچے ہوئے ہیں تو انہی کو سفارشی مان لو، انہی کی عبادت کرو، انہی کی پوجا کرو. تو یہ نیک لوگ تھے. نیک تو شرک کہاں سے آتا ہے؟ برے لوگوں سے آتا ہے. کوئی آدمی برا ہو، چور ہو، تو اس کے سامنے جا کر کے آدمی وہ مر جائے تو اس کی عبادت کرے گا آدمی؟ ڈاکو کی عبادت کرے گا؟ زناکار کی عبادت کرے گا؟ بدکار کی نہیں کرے گا. کس کی کرے گا؟ نیک کی کرے گا نا. لیکن نیک کی عبادت کیا تو کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو برداشت کیا؟ نہیں برداشت کیا. نبی کو بھیجا، 950 سال تک ان کو سمجھاتے رہے کہ یہ عمل چھوڑ دو، یہ شرک چھوڑ دے، یہ نیک لوگ تمہارے لیے کوئی نفع بخش نہیں ہے، نفع نہیں پہنچا سکتے، چھوڑ دو. نہیں چھوڑے وہ لوگ، عاجز آ گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کشتی بنانے کا حکم دیا. نوح علیہ السلام کو اس کشتی میں اور مسلمانوں کو ٹھہرایا، اور پھر اس کے بعد سب کو کیا کیا؟ غرق کر دیا، سب کو جہنم رسید کر دیا، سب کو تباہ برباد کر دیا. اور یہ صرف نوح علیہ السلام کے ساتھ نہیں ہوا، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، عزیر علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، ہے کہ نہیں، جتنے بھی انبیاء کرام آئے اخیر تک، سب کا یہی مشن رہا، سب کا یہی مشن رہا کہ یہ نیک لوگوں کی عبادت مت کرو، مت کرو. یہاں تک کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے تو اس وقت بھی خانہ کعبہ میں بت تھے. وہ کون لوگ تھے؟ لات، حبل، منات. یہ کون تھے؟ لات کے سلسلے میں آتا ہے تفسیر میں کہ ایک آدمی تھا، بڑی نیکی کرتا تھا. کیا نیکی کرتا تھا وہ؟ کہ حاجی لوگ آتے تھے حج کرنے نا، تو ستو گھول کر کے، ستو لت یا لتو کہتے ہیں، ستو گھولنا. ستو جانتے ہیں نا آپ لوگ؟ ہمارے یہاں ستوا، کہیں ستوا بولتے ہیں، کہیں ستو بولتے ہیں. اس کو نمک ملا کر کے جو گھول کر کے کھاتے ہیں چٹنی سے. تو ستو گھول کر کے وہ حاجیوں کو کھلاتا تھا. نیک آدمی تھا. تو اس کی مورتی بنا کر کے لوگوں نے ان کو اللہ کے قریب جاننا شروع کیا. اچھا، یہ مشرکین کیا ان کو اللہ مانتے ہیں؟ لات کو، حبل کو، منات کو، یا ود، سوا، یغوث، یعوق، جتنے بھی رہے، کیا وہ سب کو اللہ مانتے تھے؟ نہیں مانتے تھے. نہیں مانتے تھے تو کیوں عبادت کرتے تھے؟ نہیں مانتے تھے تو کیوں عبادت کرتے تھے؟ اس کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن مجید کے اندر دیا ہے. کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا للہ الدین الخالص. دین جو ہے نا خالص اللہ کے لیے، دین خالص اللہ کے لیے ہے. والذین اتخذوا من دونہ اولیاء. جن لوگوں نے اللہ کے علاوہ ولی بنا لیا، یہ اللہ کا ولی ہے، یہ ولی ہے میرا، یہ میرا ولی ہے. جو اللہ کے علاوہ جو ولی بنا لیا تو کیا کہتے تھے؟ ما نعبدہم، ہم تو ان کی عبادت یا ان کے سامنے سجدہ یا ان کے نام کا نظر و نیاز یا ان کے نام کی قربانی یا ان کے نام کا ذبیحہ یا ان کے نام کا کوئی کا چڑھاوا ہم کس لیے دیتے ہیں؟ الا لیقربونا الی اللہ زلفا. ہم صرف اس لیے دیتے ہیں کہ یہ اللہ کے قریب کر دیں. ان کی قبر پہ جا کر کے ہم چڑھاوا چڑھاتے ہیں، کس لیے؟ وہ جانتے ہیں کہ یہ نہیں کھائیں گے، ہے کہ نہیں. مورتیوں کے اوپر ہندو بھی کوئی چیز چڑھاوا چاہتے ہیں، یقین ہوتا ہے کہ یہ کھائیں گے؟ نہیں یقین ہوتا ہے نا، ہے کہ نہیں. تو کس لیے کرتے ہیں؟ تاکہ یہ جو ہے ان کے نگاہ میں یہ نیک ہے، یہ طاقت والے ہیں، پاور والے ہیں، یہ نیک لوگ ہیں، وہ ایشور سے قریب کر دیں، ایشور کے ہاں پہنچا دے، ہمارے نجات کا ذریعہ بن جائے. تو یہ لوگ، یہ بھی مشرکین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ کسی انسان کا قول نہیں ہے، کسی مولوی کا قول نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ سے قریب کر دیں، اللہ سے قریب کر دیں،
ہے کہ نہیں, اللہ کے سفارشی بن جائے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کیا ہے؟ ان کے اس عمل کو قبول کیا, اس دلیل کو قبول کیا نہیں کیا. کیا کیا؟ نبی کو بھیج دیا, ہے کہ نہیں, نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا, کہا کہ سب کو سمجھاؤ, اپنے خاندان والوں کو بھی, گاؤں والوں کو بھی, دنیا کو بھی سمجھاؤ کہ ان کی عبادت, ان کی پوجا جو نیک لوگ ہیں, یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے, یہ ظلم عظیم ہے. ان الشرک لظلم عظیم, یہ شرک بہت بڑا ظلم ہے, بہت بڑا ظلم ہے اللہ کے ساتھ. نہیں مانے, جو لوگ مان گئے, ان کو ستایا گیا, کوئی حبشہ بھاگ گیا ہجرت کر کے, کوئی مدینہ گیا ہجرت کر کے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ستایا, نہیں مانے, مسلمانوں کو بھیج کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی مدینہ چلے گئے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ کہا کہ ان کے ساتھ جہاد کرو. بدر کی لڑائی ہوئی, احد کی لڑائی ہوئی, لوگ مسلمان ہوتے گئے, اللہ کا دین پھیلتا گیا, مکہ فتح ہوا, بتوں کو نکالا گیا, ان سے کہا گیا کہ یہ کہیں بھی دنیا میں ہو یہ کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے. پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے دنیا میں توحید کا پرچار ہوا. پھر مسلمان بڑھتے گئے, توحید اختیار کرتے گئے, مسلمان موحد رہے, صحابہ کرام موحد رہے, تابعین موحد رہے, محدثین موحد رہے. ایک جماعت ہمیشہ قیامت تک توحید پہ رہے گی, شرک سے دور رہے گی. لیکن مسلمانوں میں کچھ طبقہ ایسا بھی ہوا جن کا عمل سیم ایسا ہی تھا, ہے کہ نہیں. نیک لوگ تھے نا, یہ لوگ ولیوں کو پوچھتے تھے نا, کہتے تھے کہ اللہ سے قریب کر دیں گے. آج مسلمانوں میں جو لوگ ولیوں سے استغاثہ کرتے ہیں, بارش طلب کرتے ہیں, اولاد طلب کرتے ہیں, ان کی قبروں پہ جا کر کے سجدے کرتے ہیں, ان کی قبروں پہ جا کر کے چڑھاوے چڑھاتے ہیں, ان کے عمل میں ان کے عمل میں کوئی فرق ہے؟ آپ خود غور کیجئے. کوئی فرق ہے؟ کوئی فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے, کوئی فرق نہیں ہے. وہ جیسا یقین رکھتے تھے, بلکہ وہ تو یقین یہ بھی رکھتے تھے کہ یہ کسی چیز پہ قادر نہیں ہے. اور آج ایک طبقہ ایسا ہے جو اپنے پیر کو سورج میں داخل کر دیتا ہے. ایک مولوی تقریر کرتا ہے کہ پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, ہم بھی مانتے ہیں کہ وہ نیک تھے, ولی تھے, موحد تھے, ہم بھی مانتے ہیں, لیکن ان کا ماننے کا نظریہ کیا ہے کہ وہ جب چاہتے تھے سورج میں چلے جاتے تھے, ہے کہ نہیں. آج بھی ان کو پکارو, ان کا عقیدہ ہے, کشتی ڈوبتی ہے کہو یا شیخ عبد القادر جیلانی, آ کر کے کندھا دیتے, ہے کہ نہیں, استغاثہ کرتے. یہ سب جہالت, یہ وہی کرتے ہیں جو بلکہ ان سے زیادہ بڑھ کر کے کرتے ہیں, ان سے زیادہ بڑھ کر کے کرتے ہیں. ان کفار اور مشرکین سے پوچھا جاتا تھا کہ اس سب کو کس نے پیدا کیا, تو کہتے تھے کہ اللہ نے پیدا کیا, ہم تو ان کی عبادت صرف اللہ سے قریب ہونے کے لیے. اور یہ بھی یہی کہتے ہیں, کوئی فرق نہیں ہے. جو بھی ہم عمل کرتے ہیں لازم ہے کہ ہم کو اس کو دیکھیں کہ یہ کہیں شرک تک تو ہم کو نہیں لے جا رہا ہے, شرک تک, ہے کہ نہیں. آپ ان کو نصیحت کیجئے, آپ کو قتل کرنے کے در پہ ہوں گے. ایک چیز ہے سفارش, یہ شرک کا بہت بڑا ذریعہ ہے. یقین رکھ لیا کہ یہ لوگ قیامت کے دن ہمارے لیے سفارش کریں گے, ٹھیک ہے. آپ کو کس نے بتایا کہ شیخ عبد القادر جیلانی قیامت کے دن اللہ کے یہاں ہماری سفارش کریں گے, ہم ان کا دامن پکڑ کر کے چلے جائیں گے؟ اللہ نے کہا کہیں ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, تو کیسے ہم یقین رکھیں؟ اللہ کے نیک بندے ہیں, سب کچھ ہے, اللہ کے قریب ہوں گے انشاءاللہ, قیامت کے دن اللہ سے قریب ہوں گے, جنت میں جائیں گے, ٹھیک ہے. لیکن کوئی کسی نے کہا کہ قیامت تک یہ فلاں فلاں کے لیے سفارشی بنیں گے؟ نہیں. اگر وہ نیک تھے تو وہ کس کا سفارشی بنیں گے؟ اپنے ماں باپ کا. بچہ جب عمل کرتا ہے, آدمی جب عمل کرتا ہے نیک عمل, تو اس کے عمل کا فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ ماں باپ کو ہوتا ہے نا, یا استاد کو ہوتا ہے. ماں باپ کو ہوگا, استاد کو ہوگا, یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے نا. لیکن ہمارے لیے عبد القادر جیلانی سفارشی بنیں گے, کس نے بتایا؟ وہ بھی وفات کے بعد ہم ان کو پکار رہے ہیں. صرف عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بات نہیں کر رہا ہوں, اور بھی خواجہ غریب نواز فلاں اور فلاں جو نیک تھے, ہے کہ نہیں, نیک تھے, کس نے بتایا ہم کو؟ یہ تو صدیوں بعد پیدا ہوئے,
ہے کہ نہیں. بتایا ہمارے سفارشی ہوں گے کن کے بارے میں؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. کون؟ بچہ بچپن میں مر گیا, ماں باپ صبر کرتے ہیں, وہ کیا بنے گا؟ سفارشی. کس نے بتایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نا. یقین ہے نا, ایمان ہے نا, ہے کہ نہیں. اور کون سفارشی بنے گا؟ قرآن مجید. ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں, اس کو پڑھتے ہیں, اس میں غور و فکر کرتے ہیں. کس نے بتایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, ہے کہ نہیں. بتایا یہ سفارشی بنیں گے, ہے کہ نہیں. اسی طرح حافظ قرآن کے سلسلے میں ہے کہ نہیں. فرشتوں کے سلسلے میں ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ہے کہ یہ قیامت کے دن سفارشی بنیں گے. لیکن یہ سب سفارشی کب بنیں گے؟ ایسے ہی جا کر کے سفارش کریں گے, پیدل جا کے ڈائریکٹ کریں گے, یا مدیر, جیسے جاتے ہیں نا, یا مدیر حضرت صدیق آنا, اس کا یہ کام کر دو. ایسے ہرگز نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو سب سے بڑا شفاعت عظما ملا ہوا ہے, شفاعت کبریٰ اس کو کہا گیا ہے. شفاعت بہت بڑی شفاعت کسی کو نہیں ملی گئی ہے, وہ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گی. کب ملے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جا کر کے عرش کے پائے کے پاس گروں گا, اللہ کا ذکر و اذکار کروں گا, اجازت طلب کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کے بعد اجازت دے گا, پھر اس کے بعد سر اٹھاؤں گا. اللہ تعالیٰ کہے گا کہ سفارش کرو, قبول کروں گا. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, پڑھتے ہیں نا آیت الکرسی کے اندر, من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. اللہ کی اذن کے بغیر, اجازت کے بغیر کون اس کے پاس سفارش کر سکتا ہے کوئی نہیں کر سکتا. تو کیسے ہم جان لیں کہ عبد القادر جیلانی کو اذن ملے گی؟ کس نے بتایا؟ ہے کہ نہیں. اور شرک کے ایک بڑے ذرائع میں سے, سب سے بڑے ذرائع میں سے ایک ذریعہ ہے قبر. قبر کے سلسلے میں تو ہمارا اعتقاد ہو جاتا ہے کہ جو مر گیا نیک تھا, وہاں پر فرشتے آئیں گے, ان سے سوال و جواب ہوگا. بیچارہ دنیا سے چلا گیا, نیک ہے تو اس کے ساتھ اچھا ہوگا, برا ہے تو اس کے ساتھ برا ہوگا, ہے نا. لیکن شرک یہیں سے شروع ہوتا ہے. جب اعتقاد غلو بڑھتا ہے تو وہیں سے شرک ہوتا ہے. اس کے تعظیم کرنے لگتے ہیں, اس کے ساتھ بہت کچھ کرنے لگتے ہیں. نیک ہے, ولی ہے تو اس کے سلسلے میں وہی عقیدہ رکھنے لگتے ہیں جو بتوں اور مورتیوں کے ساتھ رکھنے لگتے ہیں, ہے کہ نہیں. اسی چیز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے. ایک روایت ہے, ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک گرجے کا ذکر کیا. گرجا جانتے ہیں نا, مندر عیسائیوں کا گرجا, اس کا ذکر کیا. جو حبشہ میں جب گئی تھی, حبشہ میں دیکھا تھا تو اس کا نام ماریا تھا, وہ گرجا کا نام ماریا تھا حبشہ میں. حبشہ ابھی ایتھوپیا ہے نا, اس کا نام ایتھوپیا میں, وہاں پر وہ ماریا نام کا گرجا تھا. اس میں مورتیاں تھیں لگی ہوئی. اس کو دیکھا, لوگ اس کی پوجا کرتے تھے. وہ جا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول, میں نے حبشہ میں ماریا نام کے یہ گرجا دیکھا جس کے اندر مورتیاں تھیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ ایسے ہیں کہ جب کوئی نیک آدمی مر جاتا تھا تو اس کی قبر پر مسجد بنا لیتے تھے. قبر پر جب نیک آدمی کوئی مرتا تھا تو اس کی قبر پر مسجد بنا لیتے تھے, ہے کہ نہیں. مسجد وہی گرجا ہو گیا نا بعد میں, مسجد بنا لیتے تھے. مسجد کا مطلب کیا ہوا؟ عبادت کی جگہ, سجدے کی جگہ, ہے کہ نہیں. آپ یہاں نماز پڑھیں, ہے کہ نہیں, یہ آپ کے لیے ابھی مسجد ہے کہ نہیں. مسجد میں پڑھیں, وہ مسجد سب کے لیے مستقل ہے. تو اسی طرح تو مسجد بنا لیا اور صورتیں بنا لی, تصویریں بنا لی اور اس کو لگا دیا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اولئک شرار الخلق عند اللہ, یہ اللہ کے نزدیک سب سے برے لوگ. کس کا بنایا تھا ان لوگوں نے؟ چور کا, ڈاکو کا, زناکار کا, بےمان کا. بےمان کی قبر پہ بنایا تھا. نیک نا, العبد الصالح یا الرجل الصالح, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا نیک آدمی کی قبر پر, ہے کہ نہیں. ان کے سلسلے میں کہا شرار الخلق, مخلوق کے سب سے برے لوگ ہیں یہ. پوری کائنات میں انسان کے علاوہ جتنے بھی کائنات ہیں سب میں برے ہیں یہ, سمجھ لیجئے. اب آپ قبر پہ جا کر کے سجدہ کر رہے ہیں, اس سے استغاثہ کر رہے ہیں, اس کے لیے نظر و نیاز کر رہے ہیں, یہ کون لوگ ہوئے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں, کلمہ پڑھ رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, ہے کہ نہیں.
تو کیا یہ شرار الخلق نہیں ہے؟ نیک لوگوں کے پاس جا رہے ہیں نا، یہ بھی، وہ بھی نیک لوگوں کے پاس جا رہے تھے نا، بروں کے پاس تو نہیں جا رہے تھے، نیکی کے پاس جا رہے تھے. پھر بھی کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شرار الخلق. یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں پر لعنت بھی فرمائی ہے. لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، یہود عیسائی اور یہودیوں پر یہ لعنت فرمائی. لعنت اللہ، اللہ کی لعنت ہو، اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، کہ ان لوگوں نے اپنے نبیوں کی قبروں پر کو جا کر کے سجدہ گاہ بنا لیا. نبی کی قبر پر. کس کی قبر پر؟ ولی نہیں. شک نہیں ہے، شک نہیں ہے کہ اللہ کا نیک بندہ ہے. کوئی شک ہے نبی کے بارے میں؟ ہے کہ نہیں؟ کوئی شک نہیں ہے. پھر بھی کہا اللہ کی لعنت ہے ان لوگوں پر، ان نبیوں کی قبروں پہ جا کر کے نظر نیاز کر رہے ہیں، نبیوں کی قبروں پر جا کر کے ان کو سفارشی بنا رہے ہیں، نبیوں کی قبروں پر جا کر کے. یہ تو نبی نہیں ہے جو ہمارے ہاں پھیلے ہوئے ہیں مزارات، کوئی اس میں تو نبی نہیں ہے، سب نیک لوگ ہیں. اچھا کمال تو یہ ہے کہ اور چیز بتاتا ہوں لطیفہ، یہ سب نیک لوگوں کی قبریں نہیں ہیں مزاروں پہ. ہم نے کچھ مزار بھی دیکھے ہیں. گلبرگہ جو ہے نا، بنگلور میں گلبرگہ شہر ہے، وہاں پر جائیں گے تو ایک بلی کی بھی مزار ہے. بندہ نواز جو ہے نا، خواجہ بندہ نواز، ان کی قبر کے بعد جو ہے نا تھوڑی دور پہ ایک بلی کا بھی مزار، وہاں پہ جا کر کے لوگ سجدہ کرتے ہیں. کبوتر کا مزار ہے، جس کبوتر کو اس بلی نے مار دیا تھا، خواجہ صاحب کا کبوتر، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ نہیں. اس کی پوجا کرتے. بنارس میں گھوڑے شاہ کا مزار ہے. گھوڑے شاہ کیا ہے اس میں؟ ایک انگریز جا رہا تھا گھوڑا پر، انگریز زمانے میں گھوڑا مر گیا تو وہیں پہ دفن کر دیے سب، کسی نے اس پہ پھول چڑھا دیا، وہ مزار بن گیا. گھوڑے شاہ کا مزار بنارس میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا. دیمک شاہ کا مزار بنارسی میں، دیمک شاہ کا مزار، یہ کیڑا جو ہوتا ہے نا دیمک دیواروں میں لگتا ہے، اس کا بھی مزار ہے. معلوم نہیں کہ اس کے اندر کیا ہے. جب ایسے ہی جب شرک آتا ہے نا تو نیک لوگوں کے ساتھ ساتھ بری چیزوں کی بھی عبادت لوگ شروع کر دیتے ہیں. یہاں آپ دیکھیں گے ننگے شاہ بھی ہیں، ہے کہ نہیں؟ پاکستان میں کوئی پاکستانی بتائیں گے ننگے شاہ ہیں کہ نہیں؟ ان کی عزو تناسل کو جو ننگا ہوتا ہے اس کی بجا کر کے عبادت کرتے ہیں ہندوؤں کی طرح. ہندوؤں کے ہیں نا ناگا بابا، ویسے مسلمانوں میں بھی ہے ننگے شاہ، ہے کہ نہیں؟ یہ شرار الخلق نہیں ہے تو کیا ہے؟ برے لوگ ہیں کہ نہیں؟ مخلوق میں سب سے برے ہیں کہ نہیں؟ سب سے برے ہیں یہ لوگ. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لعنت فرمائی اور اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ میری قبر کو وثن مت بنانا. اے اللہ، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو وثن مت بنانا، بت مت بنانا جس کی عبادت لوگ کریں، ان کے آکر کے سجدہ کریں، ہے کہ نہیں؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشتد غضب اللہ علی قوم اتخذوا قبور انبیائہم مساجد. اللہ کا سب سے زیادہ غضب اس قوم پہ آتا ہے جنہوں نے اپنی نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، نبیوں کی قبروں کے پاس جا کر کے سجدہ کرنے لگے. اللہ کا سخت غضب، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہی وجہ ہے کہ دیکھیں گے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو کہاں قبر بنایا؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں. گھر تھا نا، ابھی دیکھیں گے، ابھی تو مسجد نبی میں اندر آ گیا ہے نا، وہ چاروں طرف سے وہی حجرہ دیوار بنا دیا گیا ہے کہ نہیں؟ تو اسی حجرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا گیا، ہے کہ نہیں؟ اور اس کو کھولا نہیں گیا، لوگوں کے لیے کھولا نہیں گیا. ایسا نہیں کہ صحابہ کرام آ کر کے کہتے تھے کہ کھول دو، ہم یہاں بیٹھیں گے، یہاں عبادت کریں گے، اللہ کے رسول کی قبر دیکھیں گے تو خوب عبادت. نہیں، اس کی اجازت نہیں تھی. صحابہ کرام ایسا نہیں کرتے تھے، بس قبر کی زیارت کرتے تھے، آتے تھے، درود و سلام بھیجتے تھے، ہے کہ نہیں؟ قبر پہ آ کر کے درود و سلام بھیجتے تھے اور اس کے بعد چلے جاتے تھے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی دین کا معاملہ پوچھنا ہوتا تھا حجرے میں، پوچھتے تھے. یہی خطرہ تھا کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو بقیع غرقد میں، جو مسلمانوں کی قبر وہاں دفن کر دیا جائے، یا فلسطین میں، کچھ صحابہ کرام کرتے تھے فلسطین میں لے جا کر کے دفن کیا جائے جہاں انبیاء کی قبر ہے. نہیں لے جایا گیا. کیوں؟ کہ غلو میں کہیں یہ امت بھی سجدہ نہ کرنے لگے، ہے کہ نہیں؟ تو اس کو بند رکھا گیا، اس زمانے سے بند رکھا گیا. اور آج بھی اس حکومت کا، سعودی حکومت کا مسلمانوں کے اوپر سب سے بڑا احسان جانتے ہیں کیا ہے؟
میں کہتا ہوں سب سے بڑا احسان اس سعودی حکومت کا، شرک کو اس دیش سے ختم کر دیا، شرک کو اس دیش سے ختم کر دیا۔ کتنی مدد کی، کتنا کیا کتنا کیا کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن شرک کو ختم کرنا یہ بڑا دل گردے کی بات ہے۔ جہاں مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ 90% سے زیادہ مسلمان شرک میں مبتلا ہو، اس وقت میں جہاں قبروں پر قبے اور مزارات ہوں، بقی غرقد میں تھا، قبے تھے، مزارات تھے، سب کو ڈھاہا، سب کو ختم کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو حدود میں رکھا۔ یہ امت پر سب سے بڑا احسان ہے اس حکومت کا، اللہ ان کو جزائے خیر دے، اور ایسا جب تک یہ حکومت رہے اللہ تعالیٰ اسے باقی رہے، ان کو جزائے خیر دیتے رہے، یہ سب سے بڑا احسان ہے۔ تو توحید آپ اختیار کر لیں، یہ آپ کے لیے دنیا اور آخرت کے لیے سب سے بہترین چیز ہے۔ اور میں نے جو بتایا کہ شرک کیسے جنم لیتا ہے، شرک کیسے جنم لیتا ہے، اس پہ غور کیجیے کہ ان کے عمل میں ہمارے عمل میں کتنا فرق، کوئی فرق ہے؟ بدل جاتا ہے نا، پہلے آپ دیکھیں گے عمل کا طریقہ بھی بدلتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ اس طرح کرتے تھے تو ہم اس طرح کرتے، نہیں، عمل کا طریقہ بدلتا رہتا ہے۔ جیسے کپڑے کی شکل بھی بدلتی ہے نا، آدمی کبھی کس شکل کا، جیسے آپ دیکھیں گے کہ پہلے کوئی ڈیزائن اور چلتا تھا، ابھی کوئی اور ڈیزائن ہے، تو اس کا مطلب تھوڑا نہیں کہ وہ کپڑا نہیں ہے کہ نہیں؟ شرک ہے، شرک ہے، چاہے وہ جس صورت میں بھی کیا جائے۔ خرافات ہے، بدعت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شرک سے بچائے، ہماری اولاد کو شرک سے بچائے، توحید پر گامزن کرے۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ جب موت دے ایمان اور توحید پر دے، شرک سے دور رکھے۔ اگر چھوٹا موٹا جو بھی شرک اگر ہم سے سرزد ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم توبہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن نبیوں، ولیوں اور شہداء اور صالحین کے ساتھ ہمارا حشر کرے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی خیر خلقہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔